तुम यहाँ ज़ाहिरी खूबसूरती देखने आई हो या बातिनी? वो जलकर उस पर तंज करते हुए बोला तो शहजाद ने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की थी, क्योंकि उसकी जलन साफ चेहरे पर जाहिर हो रही थी और वो उसको छुपाने में नाकाम ठहरा था। यही बात शहजाद को मजा दे रही थी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हनीमून पर आ तो गई हूँ, मगर तुम्हारे साथ आने का भी क्या फायदा जो मुंह बनाकर घूमता रहता है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैंने सोचा कि क्यों ना किसी से बात करके अपने ये लम्हे यादगार बनाए जाए। तुम तो मुझसे बात करने से रहे। वो फिर से उठती हुई किसी को बात करने के लिए तलाशने लगी, जिस पर वो उसका हाथ जबरदस्ती थाम कर अपने पैरों में बिठा गया था। वो इस उस टकराते टकराते बची थी और इसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी थी। खबरदार, अगर तुमने ऐसी कोई हिमाकत करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो उसको वार्निंग देते लहजे में बोला। आंखें सिर्फ पड़ रही थी, जिस पर नाजली भी दो बदू बोली, तुमसे बुरा कोई है भी नहीं, ये मुझसे बेहतर कोई जान भी नहीं सकता। वो भी रख कर उसका उसके ऊपर तंज कसते हुए बोली थी। वो उसका हाथ अपनी मुट्ठी में कैद किए ऐसे बैठा रहा जैसे उसको कहीं भी फरार की राहें गलती से भी ना देना चाहता हो। हाय ब्यूटीफुल, क्या नाम है तुम्हारा? पास ही एक नौजवान मस्खरा उसको देखते हुए हाथ फैलाते बोला तो नबराज का सब्र बर्दाश्त सब जवाब दे गए थे और वो उसका कॉलर छोड़ते हुए बोला, क्या तुझे मैं इसके साथ बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा? उसको बुरी तरह झिझोड़ते हुए बोला था। वो भी सब तेज में उसको पीछे धक्का दे गया था और शहरजाद की तरफ देखते हुए बोला, तू जैसा सड़ी शक्ल लटकाए बैठा शख्स इस हसीना के साथ किसी को नजर आएगा भी नहीं, जो सिर्फ बातें ही कर सकता है। लड़की को खुश करने का दमखम है नहीं तुझ में। ये कहता वो वहां से जा चुका था। पीछे शहजाद की कहकहे फवाली की सूरत इसके मुंह से बरामद होने लगे थे, जिस पर नवराज को जैसे किसी ने कोयलों पर घसीट लिया हो। और उसने आओ देखा न ताओ देखा, शहजाद को जबरदस्ती अपने कंधे पर लाता हुआ दोबारा कमरे की तरफ ले जाने लगा। ये क्या कर रहे हो? मुझे उतारो, सब देख रहे हैं हमारी तरफ। नवराज, तुमसे कह रही हूँ मैं, उसे कंधे हुए मुक्के बरसाते हुए बोली, जिस पर उसको किसी चीज का असर नहीं हुआ था, बल्कि अब तो गुस्सा और लड़के की कही बात उसके सर पर सवार हो गई थी। और वो शहजाद की हंसी अब अच्छी तरह गुल करने का इरादा रखता था। बहुत बना लिया था उसने मजाक और बहुत बर्दाश्त कर लिया था नवराज ने। अब बर्दाश्त करने की बारी शहजाद की थी। अब इसकी बोलती बंद कैसे करनी थी, वो नवराज उसी तरह कमरे में जाकर करने का इरादा रखता था। आज शहजाद को वो अच्छी तरह बताने का इरादा रखा था कि वो उसको उसका कौन है और उस पर उसका क्या हक है। वो नए रूम की कीज लेता, उसे कमरे में ले जाता, दरवाजा लॉक करते बेड पर पटक तो चुका था, जबकि हाथों की हरकत देखते हैं अब झटके शहजाद के छूटने थे, क्योंकि उसके हाथ तेजी से न सिर्फ उसकी राहें बंद कर रहे थे भगाने की, बल्कि अपने वजूद को शर्ट से भी आजाद कर चुके थे। ये तुम क्या कर रहे हो? वो पीछे खिसकती बोली। वही डार्लिंग जो हनीमून पर करते हैं, गुल्लू गुल्लू। क्या? वो हैरत से बड़ी आवाज समेत चिल्लाई। वो उसको छोड़कर चला गया था, मगर ऐसे कैसे चला गया था? मोहब्बत की इतने वादे करने वाला शख्स आपको पल में तन्हा कैसे छोड़ सकता था? क्या इतने अरसे में वो उसका एतमाद नहीं कमा पाई थी? क्या उस एक झूठे मंजर ने उसके अरसे भर के एतमाद यकीन को बस मार करके रख दिया था? सिर्फ एक तहमत की वजह से उसका बेदाग किरदार सिया होकर रह गया था। उसके शौहर ने न सिर्फ उससे कोई वजाहत तलब की, जो देखा उसे सच माना और उसको उसके किरदार का सर्टिफिकेट मुंह पर दे मारता चला गया। ये जाने बगैर कि वो जिस औलाद को गाली दे रहा है वो किसी और दूसरे और तीसरे की नहीं, बल्कि उसकी अपनी औलाद थी। ऐसा कैसे कर सकता था वो तो आज उसको ये खुशखबरी अपने मुंह से देने वाली थी, मगर इस मकरू शख्स ने उसकी तमाम खुशियों पर तेल छिड़क कर आग लगा दी थी। अगर इस शख्स ने कहा था कि वो उसकी खुशियों को तबाह करने का इरादा रखता है, तो वाकई उसने अपना क्या कहा सच कर दिखाया था। इसकी हंसी पर वो जख्मी निगाहों से इसको देखती हुई पलटी थी, जो अब उसकी हालत पर हंस रहा था, कह लगा रहा था, जैसे उसने अपनी हालत का ठीक ठाक बदला ले लिया हो और वो आज शहंशाह बना उसके सामने खड़ा था, जबकि वो वहां जमीन पर रहती हुई अपनी पूरी किस्मत पर रो रही थी, जो इतने अरसे बाद भी सच्ची मोहब्बत से महरूम रह गई थी। क्या हुआ? बेबी को दर्द हो रहा है? मरने का दिल चाह रहा है? क्या फायदा हुआ ऐसे शख्स से मोहब्बत करने का जो तुम्हें इज्जत न दे पाया? इसने भी तो तुम्हारे साथ वही किया जो तुम्हारे साथ मैं करने का इरादा रखता था, तुम्हारी इज्जत का खात्मा।
बस فرق صرف اتنا ہے کہ میں کسی اور کے ہاتھوں کرنے والا تھا اور اس نے یہ کام اپنی زبان سے کر دکھایا۔ کیا اب بھی تم اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنا چاہو گی؟ نہیں نا؟ تو چھوڑو اس شخص کو اور میرا ہاتھ تھام لو اور اس کو دکھا دو کہ تمہیں اس کی پرواہ نہیں۔ وہ یار شخص اس کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہوا اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا ہوا بولا تو اس نے ایک قہر بھری نگاہ سامنے بیٹھے ہارون پر ڈالی تھی اور اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اس نے مجھ پر یقین نہ کیا تو کیا ہوا؟ بیوی تو میں اب بھی اسی کی ہوں۔ تم ہار گئے ہارون، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس نے مجھے طلاق نہیں دی، یہی تمہاری شکست فاش ہے۔ وہ زہر خان لہجے میں بولتی کہکا لگا گئی تھی اس کی ہار پر۔ تم اگر اس دنیا کے آخری مرد بھی ہوتے تب بھی میں تمہارا ساتھ تھامنا کبھی قبول نہ کرتی، کیونکہ تم صرف گالی ہو سکتے ہو ہر کسی کے لیے مگر کسی کا سہارا نہیں بن سکتے۔ وہ اس کے منہ پر تھوکتی ہوئی حقارت سے بولی تھی جس پر ہارون کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کے شوہر کی اتنی بے عزتی کرنے کے باوجود بھی اس لڑکی کے دماغ میں عقل نہیں آئی تھی۔ ایک ٹھکرائے جانے کا بدلہ ابھی اس نے لیا تھا اور اب اس لڑکی نے اس کے چہرے پر تھوک پھینک کر اس کے تن بدن میں دوبارہ سے آگ بھڑکا دی تھی بدلے کی۔ آخر یہ چاہتی کیا تھی؟ اگلے ہی پر ہارون نے اس کے بال شدت سے دبوچ لیے تھے اور اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے لہو رنگ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا، تمہاری یہ جرت کہ تم میرے منہ پر تھوکو؟ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ دنیا کا میں آخری مرد بھی ہوتا تو تب بھی تم مجھے ہی چنتی۔ وہ اس کو اپنے قریب گھسیٹتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے رکھ کر آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اس کے گال پر تماچا مارا تھا کہ ہارون کے 14 دبک روشن ہو چکے تھے۔ اس کو یقین نہ آئے کہ چٹاک پر کی لڑکی یہ کرنے کی بھی جرت رکھتی تھی۔ ایک کے بعد ایک بار وہ اس پر کرتی چلی جا رہی تھی اور وہ ہونک بنا بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ خبردار غلیظ شخص، جو تم نے مجھے غلط نیت سے چھونے کی کوشش کی، یہی چیر کے رکھ دوں گی۔ میں پہلے والی کمزور اور بزدل امراہ نہیں ہوں جو تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتی تھی یا تمہارے پہلاوے میں آ جاتی تھی۔ میں امراہ یاور سلطان ہوں، تم جیسے گیدوں کی نیت کو اچھی طرح جانتی ہوں، جو اپنے استعمال کے لیے لڑکی کو رون کر رکھ دیتے ہیں، بعد میں اسے کسی کوڑی کی ڈھیر کی زینت بنا دیتے ہیں، مگر میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی۔ اگر تم نے مجھے غلطی سے بھی چھونے کی کوشش کی تو میں یہی تمہارا گلا دبا کر تمہیں مار ڈالوں گی اور جیل جانے کی بھی کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ وہ اس کے ایک ہاتھ پر ہاتھ رکھے دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن دبوچے اور اسے پیچھے دھکیل گئی تھی۔ آنکھوں میں مرنے یا مار دینے والا تاثر جو ہارون کو بوکھلا کر رکھ گیا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس نے اس کے دونوں بازو جھٹکتے ہوئے ایک کرارا تھپڑ اب امراہ کے منہ پر مارا تھا، جس پر اس کے ہونٹ کا کونا پھٹ پڑا اور خون کی لکیر بہہ نکلی۔ امراہ کو لگا اب اس کا دماغ سن ہو گیا ہے، مگر وہ ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ اب وہ اکیلی نہیں تھی، وہ ایک ماں بننے والی تھی۔ آخر کیسے اپنے بچے کی زندگی خطرے میں ڈال دیتی؟ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ ادا کیوں اپنی اولاد کو بچانے کے لیے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، کیونکہ اس کو اپنی اولاد سب سے زیادہ عزیز تھی، اسی لیے تو وہ فارس کے لیے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب تو میں تمہاری کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا، مگر تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا، تمہاری عزت کو نوچے بغیر یہ یاد رکھنا۔ وہ اس کے دونوں بازوؤں کو زمین سے لگاتا ہوا اس کے اوپر آتا، اس کی گردن پر ایک بار پھر دانت گاڑے ہوئے بولا تو امراہ کا اپنی نس نس میں کرائیت کھلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آخر کیوں تھی وہ اتنی بے بس؟ وہ حلق کے بل چیخی، دور ہو جاؤ مجھ سے خدارا، کچھ تو رحم کرو۔ اس کے چیخنے پر بھی وہ اس سے دور نہ ہوا تو امراہ نے اپنے بچاؤ کے لیے ایک ایک نظریں دوڑائیں۔ اس کو جلدی کچھ نہ کچھ کرنا تھا اور اس خلاصت کے ڈھیر کو خود پر سے ہٹانا تھا، ورنہ وہ بھی ناپاک ہو جاتی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو وہ اپنے بچے سمیت اپنی جان لے لیتی، اور اگر ایسا وہ ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی اس زوردار لات اس کے مین پوائنٹ پر رسید کرتے ہوئے اس نے اس کو دور پھینکا، جس پر ہارون حلق کے بل چلاتے ہوئے دور گر پڑا اور دوبارہ اسے پکڑنے کے لیے کراتے ہوئے اٹھا، مگر تب تک امراہ وہاں پاس سے ہی بڑے بڑے بھاری بھرکم گلدان تک پہنچ چکی تھی، اور اس نے بغیر دیکھے وہ گلدان دونوں ہاتھوں سے اٹھاتے ہوئے اس کے سر پر دے مارا، جس پر ہارون کی نظریں دھندلانے لگی تھی۔ اس کے سر سے خون فوارے کی طرح پھوٹ پڑا تھا، جو اس کی آنکھوں میں بھی گرتا اس کو کچھ بھی دیکھنے سے قاصر کر چکا تھا۔ وہ در برداشت نہ کرتے ہوئے نیچے گر پڑا۔ اس کو مارنے کے بعد دیکھا تھا امراہ نے کہ وہ کیا کر گزری تھی، اور بے یقینی سے اس کے ہاتھوں سے گلدان چھوٹ کر نیچے گرتا ٹوٹ کر چکنا شروع ہو چکا تھا۔ اس کے پاؤں میں بھی
काफी टुकड़े बेबस हो चुके थे, मगर वो यहाँ नहीं रुक सकती थी और देखते ही देखते वो मंजर आम से गायब हो चुकी थी। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम तो करीब भी नहीं आना चाहते थे मेरे। आप कौन सा अय्याश जिन चिपक चुका है तुम्हें जो ये हरकतें करते फिर रहे हो? वो वहां से फरार होने की कोशिश करते बोली तो वो उसकी टांग को फुर्ती से खींचकर दोबारा उसे बेड पर पटकता उस पर काबिज होते उसके फरार राहें मफकूद कर चुका था। ना 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 मेरी प्यारी बीवी, अब तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। बहुत उड़ा लिया मजाक तुमने मेरी बेबसी का, आज मेरी बारी है। वो उसकी दोनों कलाइयों को तकिए से लगाते ही हाथ से उसके बालों के लटों को कानों के पीछे अड़कता हकीकतन उसका चेहरा सुर्ख करने का बायस बना था। देखो, ऐसा कुछ मत करो तुमसे जिससे तुम्हें बाद में शदीद पछतावा हो, वो सवाल करते लहजे में बोली। धड़कनें ढोल की तरह कानों में बज रही थी, आंखें शर्मो हया से भारी होकर रुखसार पर लग रही थी, जबकि मुकाबिल आज अच्छा खासा बेईमान हो गया था, ना उसकी सुन रहा था और ना ही उसके कहे पर अमल का इरादा रखता था। मेरी फिक्र मत करो, ये मेरे लिए पछतावा नहीं, एक तफाकुर की बात होगी कि मुझे एक मकरूर हसीना का साथ बख्शा गया, जिसके हवाले खुदा ने मेरी रूह की है, जो मेरी जिस्म चाह के मालिक मेरी बीवी है। इस साहिर के इतने खूबसूरत और दिल फरेब इजहार पर और खासकर उसके इतने देर बाद बीवी पुकारने पर उसकी आंखें बेसाख्ता नम हुई। कितना तरसी थी ना वो ये लफ्ज सुनने के लिए जो आज अरसे बाद इस हरजाई के मुंह से गुर्बत के लम्हों में सुनना नसीब हुआ था। और कुछ कहने सुनने की जरूरत ही कहाँ थी। इस एक लफ्ज पर वो पिघल गई और उसने अपनी रजामंदी देते उसकी गर्दन में अपनी बाहें हमायल कर दी। कुछ लोग होते हैं जिनके लिए दिल करता है कि पिघल जाए, उन पर जान मरी जाए, और शहजाद के लिए नबराज इनके दो तीन लोगों में से था। वो उनके कानों में मोहब्बत भरी सरगोशियां कर रहा था, कभी उसके कान की लो को काटता, उसे सपने पर मजबूर करता, तो कभी उसके अंग अंग को अपने लबों से मुअत्तर करता, उसके हर एक अंग पर अपना लम्स छोड़ता, उसे सुर्ख होने पर मजबूर करता। तो मुझे तोड़ तो नहीं दोगे ना? पता नहीं क्यों मगर वो ये सवाल खलवत में कर गई थी, जिसका जवाब अगली ही बार आया। नबराज जान से तो जा सकता है मगर अपनी शहजाद को तोड़ नहीं सकता। कितना खूबसूरत था ना ये चाहे जाने का एहसास जो शहजाद उस पर महसूस कर रही थी, मगर जैसे वो उसे हर एक राज से वाकिफ नहीं कर सकता था, वैसे ही वो भी उसके बालों को संवारती ये सोच रही थी कि अब तक के नोट्स ने तो हवेली वालों पर नोटिस ने हवेली वालों पर कयामत बर्पा कर दी होगी। जी हाँ, हवेली वालों पर शेर दिल बलूच की सुनवाई का नोटिस हाई कोर्ट से रातों रात मिलने पर बम की तरह गिरा था, जो इन सब की शिकायत निकाल गया था। ऐसे कैसे हो सकता है? ये लड़की कैसे कर सकती है ऐसा? हमें तो लगा था यहाँ रहते ही ये भूल गई होगी, फिर इसने ये सब कैसे किया? दस्तार बलोच झिंगारते हुए बोले। उसका बस नहीं चल रहा था कि सब तहस नहस कर देते। अभी फोन करो इस यावर को, अभी फोन करो और बताओ इस सब के बारे में। वो शम्स साहब पर धारते हुए बोले। ओ शेरदिल को देखा जो हाथ में नोटिस लिए साकित सा बैठा था। आखिर जो उसके महबूब ने कहा था वो कल गुजरी थी। और तुम्हें क्या हो गया है? किस चीज का सुलूक बना रहे हो? अब देख लो अपनी नाम नेहाद मोहब्बत का अंजाम, जो तुम्हारे मुंह पर शिकस्त मार कर चली गई है और तुम कुछ ना कर पाए, ना उसे हासिल कर पाए, ना उसे चटाक भर की लड़की को काबू कर पाए। तो फिर तुम पर इधर देखो मेरे बेटे, क्या हो गया है तुमको? तुम ऐसे तो न थे, क्या हालत बना ली है अपनी? गुस्सा छोड़कर वो एकदम उसके सामने बैठे उसका चेहरा अपने हाथों में थामते पिचकारते हुए बोले तो वो सिर्फ जख्मी निगाहें उनकी आंखों में गाड़ गया था, जिसे देखकर उनका कलेजा कट कर रह गया। उनका बेटा ऐसा तो ना था, वो तो हर किसी पर रोब जमाता अच्छा लगता था, फिर कहाँ गई उसकी वो तोड़? उसका ये हाल देख वो सिसक पड़े। पहली बार दस्तार बलोच को अपनी दौलत किसी काम की न लगी। सच कहते हैं औलाद आजमाइश होती है, सिर्फ इसी का दुख आपका दिल चीरता है, वरना किसी और में इतना दम हम कहाँ उसे वहां से जाते देख वो कर लाए। कहाँ जा रहे हो? कल की तैयारी करने में जानता हूँ कल क्या फैसला आएगा, तभी तो खुद के बचाव का बंदोबस्त करना है। इश्क किया है लेकिन अकल नहीं खोई। अगर मेरा महबूब जालिम है तो मजलूम भी नहीं हूँ। वो गर्दन तिरछी करते हुए जवाब देते कमरे में बंद हो चुका था। पीछे हवेली पर सफे मातम छा चुकी थी। जो ही शहजाद सुबह नबराज के साथ लौटी तो दस्तार बलूच इस पर झपट पड़े।
जिन्हें नबराज ने बर वक्त बीच में ही जा लिया था। ये तूने अच्छा नहीं किया, केस वापस ले लड़की। तेरे नाम हमने अपनी हवेली कर दी और तूने ये सिला दिया, हमें हमारी पीठ पे खंजर घोंपते। तूने हमारे बेटे को दोबारा कोर्ट में बुलवा लिया। वो जख्मी शेर बने ढारे। आपसे रिश्तेदारी अपनी जगह, मगर इस मासूम फूल का क्या, जिसको वो नोच चुका है? इस लड़की का क्या, जिसकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर दी इसने? और आपको लग रहा था कि मैं रहम खाऊंगी? मैं रहम खाने वाली कौन होती हूँ? असल मुजरिम तो ये इस लड़की का है। क्या उससे माफी मांगी इसने? वो भी दूबदू हलक के बल चिल्लाई। पापा कुछ मत कहिए इन्हें, ये मुझे सब कुछ कहने का हक रखती हैं, क्योंकि यह हक बचानिब है। सही कहा इन्होंने कि मैं इस बच्चे का कसूरवार हूँ, इनका नहीं, जो माफी मैं इनसे मांगूंगा। शेरदिल बलोच सफेद शलवार कमीज में उजला निखरा सा शहजाद के सामने खड़ा होते हुए बोला तो शहजाद ने कहर बरसाती निगाहों से उसको देखा, जो आज सुनवाई होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर डर की रमक नजर नहीं आ रही थी। और यही बात शहजाद को तशवीश में मुबतला कर रही थी कि आखिर जब वो जानता था कि फैसला उसके हक में ना होगा, तो फिर वो इतना कूल माइंडेड कैसे था? कोई तो बात थी जो शहजाद को बुरी तरह खटक रही थी, मगर क्या? दस्तार बलोच को नाशाम निगाहों से नबराज को देख रहे थे, जो खुद इतना ही हैरत का शिकार था जितना कि वो लोग। ये क्या कर रहे हैं ऐसा? तुम इसको अब क्यों घसीट रही हो इस केस में? अब जब सब ठीक हो चुका है तो उसका मकसद? नबराज के देखने पर गला खंगाल कर उसका बाजू पकड़कर दरियाफ्त करते बोला तो शहजाद ने उसे तीखी निगाहों से देखा। ये तुम कह रहे हो? मुझसे ये जानते बूझते भी कि तुम्हारे माँ बाप के कातिल कौन है? तुम इन्हीं की तरफ तारी कर रहे हो, ये जानते बूझते कि इस जालिम ने इस सन्नी बच्ची के साथ क्या किया? तुम अभी ये पूछने का हक रखते हो? सच बताना। उसको शर्म दिलाते हुए बोली, जिस पर नबराज लब भींच कर रह गया था। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, वो उसे हाथ दिखाकर टोक चुकी थी। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें इस मामले में कोई बोलने का हक है, क्योंकि घर में हम मियाँ बीवी सही, लेकिन अब मैं कोर्ट जा रही हूँ और वहाँ हमारे किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं होगा, न मैं तुम्हारी बातों में आने वाली हूँ। इसलिए बेहतर है कि जब तक मैं कोर्ट से आ नहीं जाती, अपने फैसले पर अपने तक ही महदूद रखो। मुझ पर मुसलत करने की जरूरत नहीं है। वो नबराज को खुशमगीन निगाहों से देखते हुए उसकी आंखों के सामने वहां से जा चुकी थी, तैयार होने के लिए, जबकि नबराज नबराज की नजर शेरदिल बलोच पर गई थी, जो वाकई किसी भी परेशानी से आजाद नजर आता, जैसे आज कुछ होने ही ना वाला हो। अभी वो सब वही सोचों में घिरे खड़े थे जब एक मुलाजमा भागता हुआ आया और उसने खबर दी थी कि हवेली के तमाम डेरों पर आग लग गई है। न सिर्फ डेरों पर, बल्कि वो खेत जो दस्तार बलोच के अंडर थे, वो सभी जलकर राख हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा धचका था इन लोगों के लिए, जिसने न सिर्फ दस्तार बलोच बल्कि शम्स बलोच और उनके भाई मुख्तार बलोच की भी कमर तोड़ कर रख दी। और वो फौरन इस जानिब भाग गए। शेदिल बलोच भी उनके साथ ही था, क्योंकि सुनवाई में अभी काफी वक्त था। तभी वो उसके साथ डेरों की जानिब भागा और इनके निकलते ही नबराज के चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट आई थी, जो खेल शुरू होने पर आती है। क्या लगता है किसका किया है ये सब? क्या होगा कल केस में? सजा मिलेगी शेरदिल को या बचा लेगा यावर उसको? एक साथ इतनी जगहों पर आग कैसे लग सकती है? और कौन है हमारा ये छुपा हुआ दुश्मन, जो एक वक्त में कई बार हम पर इकट्ठे कर चुका? दस्तार बलोच वहीं जमीन पर गिरते हुए कपकपाते हुए लहजे में बोले थे, जब भाग कर आते हुए शेरदिल बलोच और शम्स साहब ने उन्हें सहारा देकर एक कुर्सी पर बिठाया और वो अपनी नम आंखों से अपनी कुल कायनात को जलते हुए देख रहे थे। आप फिक्र मत करें बाबा, मैं देख लूंगा इस सब के पीछे कौन है। आप बस अपनी सैर पर तवज्जो दें, इस सब की फिक्र मत करें। शेरदिल के कंधे को थपथपाते हुए उनको दिलासा देते हुए बोला, जिस पर वो उसका हाथ झटक गए। आखिर कैसे ना करूं मैं फिक्र, कैसे बैठ जाऊं आराम से? आज तुम्हारी सुनवाई है, पता नहीं कैसा फैसला आएगा। और किसी भेदी के पेट में छुरा घोंपने की तकलीफ अलग। वो अपने झुर्रियों वाले हाथ से अपना चेहरा ढांपते हुए बोले, आपकी कसम बाबा, जिसने आपको ये नुकसान किया है उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। उस लोग आंखों से बोला, ये जाने बगैर कि वो सब जिस बेटी को ढूंढ रहे थे वो हवेली में ही तो था। कमरे अदालत। सुनवाई शुरू की जाए, जज साहब ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। शहजाद होठों पर उंगली रखे इत्मीनान से कुर्सी पर बरजुमान थी, जब यावर सुल्तान कुछ अफसर से दरमियान में आया और शेरदिल बलोच का दिफा करना शुरू किया। जज साहब, मेरे मौके पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं।
یہ ہے اس وقت کی CCTV فوٹیج جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ شیردل صاحب وہاں موجود ہی نہ تھے، تو پھر کیسا الزام، کیسی سزا؟ یاور سلطان ہاتھ بادل تفکر سے شہزاد کرمانی کی نظروں میں اپنی نظریں گاڑے جج صاحب کے سامنے ثبوت پیش کرتے بولا، ایسے کوئی ثبوت تھے جو وہ پلک جھپکتے جج صاحب کے سامنے پیش کر چکا تھا؟ اور شہزاد بس اپنی تھوڑی ہتھیلی پر ٹکائے دلچسپ نظروں سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی جو کافی دیر چلنے والا تھا، اور ایک کے بعد ایک یاور سلطان کو ثبوت پیش کرتی دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک اعلیٰ درجے کا قابل وکیل ہے، ایسے ثبوت اکٹھے کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ وہ جانتی تھی جو معاملہ ہائی کورٹ تک پہنچے گا اور مقابل حریف اس کا یاور سلطان ہوگا تو یہ سب تو طے ہونا تھا۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان سب ثبوتوں پر؟ جج صاحب نے اینک سے جھانکتے ہوئے شہزاد کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جب وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی بولی، بس اتنا پوچھنا چاہوں گی کہ کتنے پیسے میں خریدا ہے ان ثبوتوں کو؟ یاور سلطان صاحب نے وہ یاور سلطان کو چھیڑتے ہوئے بولی، جس پر وہ سر جھٹک کر رہ گیا تھا، جبکہ جج صاحب نے آرڈر آرڈر کہتے اس کو کوئی بھی ایسی بتائیے بات کہنے سے باز رکھا۔ جج صاحب، ان کا بھی کوئی قصور نہیں، دراصل اتنے ثبوت ایک ساتھ دیکھنے کے بعد میری ساتھی وکیل کا دماغ کام کرنا بند کر چکا ہے اور انہیں اپنی بات اتنے آسانی سے تسلیم نہیں ہو رہی، اس لیے وہ تانے کسنے کے باز نہیں آ رہی۔ اچھی خاصی شہزاد کی بےعزتی اس کے منہ پر ٹکا کر کرتا ہوا دانت سے بولا، تو نازلی تو شہزاد کہکہا برآمد ہوا تھا۔ وہ اس نے کھانستے ہوئے اپنے کہکہے کو کور کیا اور جج صاحب کے گھرنے پر وہ گلا کھنگارتے ہوئے اپنا کوٹ درست کرتے ہوئے میدان میں اتری۔ اب اسے بازی تو پلٹنی تھی اور وہ بھی یاور سلطان کے منہ پر، تو خاموش کیسے رہ سکتی تھی؟ اسے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک کے بعد ایک اس کرارے بار کا جواب دینا تھا اپنے انداز میں، اور سب سے پہلے وہ اسے جلا کر خاکستر کرنا چاہتی تھی۔ تبھی وہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے کان میں سلگتی سرگوشی کرتے بولی، جس سے اس کے تن بدن میں آگ لگی، اب پتہ چلا کہ تم راتوں رات کیا کر رہے ہوتے ہو؟ تبھی تو تم سے رات گئے اپنی بیوی سنبھالی نہیں جاتی، دوسروں کا گھر سنبھالتے سنبھالتے تم اپنا گھر اجاڑ بیٹھے۔ یہ جان کر افسوس ہوا، یہ کہہ کر وہ بہت ہی اسموتھلی اس کے قریب سے گزر چکی تھی، جبکہ یاور سلطان جہاں تھا وہیں ساکت رہ گیا۔ وہ جو کل رات سے ہمراہ کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا پاگل ہو رہا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو پایا تھا۔ آخر وہ کیسے جانتی تھی کہ اس کی بیوی کہاں تھی؟ وہ جو اتنا قابل اور گھاک ہونے کے باوجود بھی اپنی بیوی کو نہ ڈھونڈ پایا۔ اپنے حریف کے منہ سے اپنی بیوی کے بارے میں معلومات سن کر وہ زمین میں گر گیا۔ یہ دی تھی شہزاد کرمانی نے اس کو شکست فاش، اصل میں کیونکہ یہی تو اصل جنگ تھی جو وہ واقعی جیت گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر اس سے بےتابی سے امراہ کے بارے میں پوچھتا، وہ آگے بڑھ چکی تھی اور جج صاحب کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے شیردل بلوچ کی آنکھوں میں اپنی تنزیہ نگاہیں ڈالتی ہوئی بولی، تو جج صاحب شروع کریں۔ سب سے پہلے تو جج صاحب ذرا اس معصوم کی آنکھوں میں دیکھتے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ 15 سالہ لڑکی جھوٹ کہے گی؟ اپنے اوپر ہوئے ظلم کو کیا وہ سہ جاتی؟ کیا اتنا ہی آسانی کسی ظالم کے بربریت کو مٹا دینا چند پیسوں کے عوض؟ ہمیں ایسی لڑکیوں کی کہانی ایک بند کتاب کی طرح ہمیشہ کے لیے بند کر دینی چاہیے جو کبھی کسی کی نظروں کے سامنے نہ آ سکے۔ آخر کب تک ایسے دولت مند عیاش لوگوں کو ان کی کیے کی سزا نہیں ملے گی؟ اور کب تک ایسے پھول مسلے جاتے رہیں گے؟ اگر آج اس لڑکی کو انصاف نہ ملا تو یقیناً آگے بھی ایسی ہی مثالیں قائم ہوں گی جہاں ایسے کئی پھول رون دیے جائیں گے اور مجرم بغیر سزا کے آزاد گھومیں گے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس مجرم کی کیا سزا مقرر کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں میری لفاظی باتوں سے آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہوگا، اس لیے میں بغیر دیر کیے اس شخص کی گھنونی حرکات آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گی۔ پہلے یاور سلطان نے تابڑ توڑ ثبوت پیش کیے تھے اور اب شہزاد کی باری تھی۔ اس نے ایک ایک کرتے شیردل بلوچ کے خلاف جتنے ثبوت حویلی میں اکٹھے کیے تھے وہ جج صاحب کے سامنے پیش کرتی گئی۔ کسی ایک ویڈیو میں شیردل بلوچ اور وانیہ اوریاں حالت میں تھے تو کسی میں شیردل بلوچ کسی ملازمہ کے ساتھ نازیبہ حالات میں تھا۔ اس کی ایسی کئی چیزیں یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھی کہ وہ کسی کردار کا مالک تھا، اور جو شہزاد کہہ رہی تھی وہی سچ تھا۔ جج صاحب نے بہت غور سے اس ویڈیو کو دیکھا اور باقی تمام ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے وہ شرم سے پانی پانی ہو گئے تھے۔ تو کیا اتنی دیر پہلے جو وہ ثبوت دیکھ رہے تھے وہ سراسر جھوٹ پر مبنی تھے؟ آنکھوں کا فریب تھے؟ انہیں شیردل کے وجود سے گھن آئی۔
بے ساختہ، وہ بھی ایک بیٹی کے باپ تھے، جانتے تھے کہ عزت کا رول جانا کتنا معنی رکھتا ہے ایک بوڑھے باپ کے لیے۔ آبجیکشن مائی لارڈ، ان ویڈیوز میں کہیں بھی وہ اعتراف جرم نہیں کر رہے، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم سب کو بھی، کہ یہ کیس بذات خود مجرم کی گواہی پر بیس کرتا ہے۔ انہوں نے ابھی تک اس نے اعتراف جرم نہیں کیا، اس لیے ابھی اس کو ہم مجرم قرار نہیں دے سکتے۔ آبجیکشن اوور رولڈ۔ یاور سلطان کی بات پر اس نے خشمگین نگاہوں سے یاور سلطان کو دیکھا اور گردن اکڑاتے ہوئے ایک ریکارڈنگ پلے کی تھی، جہاں وہ صاف لفظوں میں اپنے خاص ملازم سے اپنا اعترافی جرم کر رہا تھا کہ کیسے اس نے اس بچی کو روندا اور ثبوت مٹا دیے تھے۔ یہ سب ریکارڈنگ وہ کمرہ عدالت میں سنتے ہوئے افراد حیرت سے ششدر رہ گئے تھے، جن میں نبراز بھی موجود تھا، اور شیر دل بلوچ کی آنکھیں بھی حیرت سے کئی گنا زیادہ بڑی ہو گئی تھی۔ یاور سلطان نے تیز نگاہ حویلی والوں اور تعصب بھری نظروں سے شیر دل کو دیکھا تھا، جو بہت پریشان نظر آئے تھے۔ یہ تو اس نے اپنے خاص ملازم سے باتیں کی تھی، تو پھر شہزاد کے پاس کیسے آئی، یہ وہ سوچ نہ سکا، بس حیرت سے آنکھیں بڑی کیے شہزاد کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں آج فتح کا نشہ تھا، غرور تھا، ایک بے بس پھول کو اس کا انصاف دلوا لینے کا۔ اب تو کسی شک کی گنجائش نہیں بچتی نا یاور سلطان صاحب، یا آپ کو کسی اور ثبوت کی بھی ضرورت ہے؟ اس ریکارڈنگ میں صاف صاف شیر دل بلوچ اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے خاص ملازم سے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ریکارڈنگ میرے پاس کیسے آئی، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ دل تھام کر بیٹھے، کیونکہ ان کا خاص ملازم ان سے غداری کرتے ہوئے ان کے ہر گھنونے کھیل کی ریکارڈنگ اپنے پاس رکھتا ہے، جو کہ میں اس سے حاصل کر چکی ہوں، اور اب وہ کہاں ہے اس وقت یہ بتانا میں آپ سب کو ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ میٹھی سی طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے بولی تو حویلی والوں کا چہرہ جھٹ کر سیاہ ہو گیا۔ شیر دل بلوچ نے سرخ نگاہوں سے شہزاد کو دیکھتے ہوئے کٹہری کی لکڑی کو سختی سے بھینچ رکھا تھا، جو کسی بھی وقت چٹک جانا چاہتی تھی۔ یہ عدالت تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شیر دل بلوچ کو پھانسی کی سزا سناتی ہے۔ جج صاحب کے اچانک فیصلے پر وہاں ہلچل مچ گئی تھی۔ شاہ حویلی کی عورتیں چیخنے چلانے لگی تھی، جبکہ مرد حضرات شدت سے اس ناکام ہار کو دیکھ رہے تھے جو ان کے حصے میں آئی تھی۔ وہ بھی اپنے ہی خون کے ہاتھوں نازلی کرمانی خوشی سے ان ماں باپ سے گلے لگ رہی تھی، جن کی بیٹیاں سرخرو ہو گئی تھی۔ اپنے انصاف میں شیر دل بلوچ کو دونوں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہناتے ہوئے زبردستی لے جایا جا رہا تھا۔ میڈیا باہر بہت ہی زیادہ تعداد میں اکٹھا شہزاد کرمانی کی اس جیت کو کور کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ وہ سب یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ شہزاد کرمانی نے اپنے ہی گھر کے فرد کو سزا دلوائی ہے، اور یہ اس کے لیے کتنا کٹھن رہا اس سے کوئی بھی ناواقف نہ تھا۔ سبھی اس کی مشکلات کو اچھے طریقے سے جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ کئی بار مرتے مرتے بچی ہے، پھر بھی اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا، اپنے خون کے رشتوں کو اپنے کام پر اور ذمہ داری پر حاوی نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ اپنے اس امتحان میں سرخرو ٹھہری۔ اس کی آنکھیں نم تھیں خوشی سے، کیونکہ وہ آگے کیس جیت گئی تھی، اصل میں وہ نہیں بلکہ روح یہ کیس جیت گئی تھی۔ ابھی وہ اپنی خوشی کے پل اچھی طرح محسوس بھی نہ کر پائی تھی کہ جب شیر دل اس کے نزدیک سے گزرتا ہوا ایک دم جھٹک کر رکا، اور اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے اس کو ازبر کرنے لگا، اس کا ایک ایک نقش اپنے اندر اتارتا ہوا وہ اپنی آنکھوں کو سرخی کو بڑھنے سے روک نہ سکا۔ اپنے لب سختی سے بھینچتا ہوا وہ کوئی بھی سخت بات کرنے سے خود کو روک رہا تھا، مگر پھر بھی شہزاد کو دیکھتے ہوئے اس کا دل کھچیوں میں تقسیم ہوا۔ اگر وہ اس کو سزا نہ دلواتا تو کیا چاہتا اس کا؟ وہ تو اس کے ساتھ کا خواہش مند تھا، لیکن اس نے کیا کیا تھا؟ اس کو زندگی بھر کے لیے خود سے دور کر دینے کا پروانہ تھاما دیا اس کے ہاتھ میں۔ وہ مرتا مر جاتا، مگر شہزاد کی دوری کو سہ نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی اتنا وہ اچھا تھا کہ وہ اس کی دوری برداشت کرنا چاہتا تھا۔ تبھی کچھ سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی، مگر شہزاد کو یہ مسکراہٹ کھٹک رہی تھی۔ مان گئے آپ کو میڈم جی، جو کہا آپ نے وہ کر دکھایا، آپ کو آپ کی جیت مبارک ہو۔ ویسے بھی میں آپ کو ہارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، آپ کی جیت ہی میرے لیے میری جیت ہے، چاہے پھر وہ میری ہار پہ ہی کیوں نہ مبنی ہو۔ اگر آپ خوش ہیں تو میں جیتے جی اپنی جان بار سکتا ہوں، مگر وہ کیا ہے نا کہ میں تھوڑا ٹیڑھے ٹائپ کا بنتا ہوں۔ عشق کیا ہے، اتنی آسانی سے اپنے عشق کو کسی اور کے مقدر میں جاتا تو نہیں دیکھ سکتا نا۔ پھر کیا ہوا جو آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی، مگر میں تو آپ سے عشق کرتا ہوں نا، اور عشق کی تو شرط ہی ہے کہ محبوب ظالم نہ ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر میرا محبوب بہت ظالم ہے، مگر عشق کرنے میں اس سے کہیں زیادہ ظالم
میں ٹھہرا ہوں اور مجھے یہ آپ سے دوری گوارا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کی دی ہوئی سزا رد کرتا ہوں۔ میں یہ سزا قبول نہیں کروں گا کیونکہ میں آپ کو دیکھتے رہنا چاہتا ہوں عرصے کے لیے، صدیوں کے لیے۔ پھر اتنی جلدی کیسے چلا جاؤں؟ جب تک سانسیں آپ کی چل رہی ہیں تب تک دھڑکنیں میری بھی نہیں تھمیں گی، یہ وعدہ ہے میرا آپ سے۔ وہ ایک دم آگے ہوتا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے بولا تھا۔ شہزاد کا وجود شل ہو کر رہ گیا تھا۔ آخر یہ کیا کر دیا تھا اس نے؟ میڈیا کھٹاکھٹ اس کی تصویریں اتارتے لگ رہا تھا۔ ایک شور تھا جو ان نوجوانوں میں برپا ہو گیا تھا۔ وہ زبردست شیر دل کو گھسیٹنے لگے تھے۔ ان کو یہ برداشت نہ تھا کہ وہ اپنے ناپاک وجود سے شہزاد کرمانی کو چھوتا۔ اگر تو نفراز کے وجود میں بھی آگ لگ گئی تھی اچھی خاصی، اس کو یوں ایک دم شہزاد کے قریب آتے دیکھ، مگر وہ کچھ نہ کر پایا۔ اس کا دل کیا شیر دل کو بچھاڑ کر رکھ دے، مگر وہ لوگ اس کو گھسیٹتے ہوئے اہلکاروں سمیت وین میں بٹھا کر لے جا چکے تھے سینٹرل جیل میں شفٹ کرنے کے لیے، جبکہ شہزاد اب تک گمسم سی اسی حالت میں وہیں کھڑی تھی۔ اس کو اپنے وجود سے ایک دم بے چینی کی دھوئیں اڑتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا تھا، مگر اس کا ایک دم سے چھو جانا شہزاد کو اگر ایک آنکھ بھایا نہ تھا تو ایک عہد سا اس کے دل بند سا کر گیا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ ہونے کو ہے، مگر کیا ایک بات اس کا دماغ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس شور شرابے سے دور جانے کے لیے وہ فوراً اسے گاڑی میں بٹھا گئی اور گاڑی حویلی کی طرف دوڑائی۔ اس کو جاتا دیکھ فوراً نبراس نے بھی اپنی گاڑی نکالتے تیزی سے اس کے پیچھے بھگائی تھی، مگر وہ جلدی حویلی پہنچ چکی تھی جہاں سب انگلیاں منہ میں دبائے ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے تھے، جہاں نیوز اینکر چیخ چیخ کر ایک ہی خبر پڑھ رہی تھی۔ اگلا ہونے والا جانا مانا سیاستدان شیر دل بلوچ، جیسے آج ہی روہا کیس میں پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، وہ وین ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی شہزاد کرمانی کا پورا وجود جیسے کسی نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ پیچھے آتا نبراز بھی حیرت زدہ سے یہ خبر پڑھ رہا تھا جو سرخی بن چکی تھی۔ کیا شیردل بلوچ واقعی مر گیا؟ شہزاد امراہ کے بارے میں کیسے جانتی ہے؟ وہ ساکت سی اسکرین پر چلتی ہیڈ لائن سن رہی تھی جو ہر چینل کی سرخی بنی ہوئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے ایک دم سر تھامتے صوفے پر گرتے سوچا، جبکہ اس کی ماں بہنیں چیخو پکار شروع کر چکی تھیں۔ ان کی آوازوں سے اس کے سر میں شدید درد اٹھی۔ کچھ ہی دیر میں مرد حضرات آ گئے تھے۔ شیردل بلوچ کی چتروں کو اکٹھا کیا، وہ شکستہ حال سے حویلی پہنچے۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا تھا، آہو بکا عروج پر تھی۔ ایسے میں شہزاد کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، کوئی اسے کوس رہا تھا تو کوئی اسے بددعائیں سے نواز رہا تھا۔ ایک لکڑی کا تابوت لا کر حویلی کے وسط میں رکھا گیا تھا، جس سے لپٹ لپٹ کر اس کی ماں اور بہن رو رہی تھیں، جبکہ دستار بلوچ آنکھوں میں نفرت کا الاؤ لیے اسے ہی گھور رہے تھے۔ جب اس کے دماغ نے اچانک کام کرنا شروع کیا تھا اور وہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے وہاں داخل ہوئی تھی اور اس تابوت کے پاس جانا چاہا، جب پریرا نے اسے زور سے پیچھے دھکا دیا، جس پر وہ نبراز کی باہوں میں جا گری۔ خبردار جو میرے بھائی کے مردہ وجود کے قریب بھی آنے کی کوشش کی، یہی تمہیں بھی اس کے ساتھ دفنا دوں گی۔ تم خونی ہو، قاتل ہو میرے بھائی کی، شکل دفع کرو یہاں سے اپنی، ورنہ میں جان لے لوں گی تمہاری۔ وہ چیختی ہوئی اس پر جھپٹی تھی جب تابش نے بیچ میں آتے اسے پیچھے دھکیلا۔ ہوش میں آؤ پریرا، کیا کر رہی ہو تم؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ تابش ایک لفظ دانت پیس کر بولا، دیکھو میرا لڑنے کا کوئی مقصد نہیں، میں بس کنفرم کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر سب حیرت سے منہ میں انگلیاں دبائے اسے دیکھنے لگے تھے اور تانے کسنے لگے۔ آپ کیا چاہتی ہو کہ ہم اپنے بھائی کی بے حرمتی کریں؟ تمہارے لیے تم چلی جاؤ۔ کیوں نہیں جاتی؟ میں منہ نوچ لوں گی تمہارا۔ وہ گلے سے پورا زور لگاتے چیخی تھی، چلاؤ مت میرے اوپر، تم اچھی طرح جانتی ہو اپنے بھائی کو اور اس کی کرتوتوں کو بھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے بھائی کی میت کی بے حرمتی کرنے کا، میں بس یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ واقعی شیردل ہے یا نہیں، کیونکہ تمہارا بھائی چاہتے ہوئے مجھے جو کہہ کر گیا تھا وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ بعد میں وہ دوبارہ لوٹ آئے۔ اس کے الفاظ سخت تھے جو تمام حویلی والوں کے دل میں کڑ کر رہ گئے تھے، اور ان کے دلوں میں شہزاد کے لیے نفرت اور بڑھ گئی تھی۔ مگر شہزاد بھی کیا کرتی، وہ کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اگر تو شیردل زندہ تھا تو ابھی بھی روحا کے لیے خطرہ تھا، وہ پوری طرح محفوظ نہیں تھی۔ وہ کیسے زانی ایک مجرم کو کھلے عام گھومتا چھوڑ دیتی؟ دیکھ لینے دو اس کو، جب تک یہ لڑکی یہ یقین نہ کر لے گی کہ ہمارا بیٹا واقعی مر چکا ہے تب تک یہ ہمارا خون چوستی رہے گی۔ دستار بلوچ نفرت سے بولے تھے اور وقار کو اشارہ کیا تھا کہ جب
जिसने ताबीज के साथ मिलते सब ताबूत से ढक्कन हटाया, मुर्दे का कद काट तो बिल्कुल शेरदिल बलूच जैसा ही था। चेहरा पूरी तरह मस्क हो चुका था, जिससे ये जान लेना वाकई नामुमकिन था कि वो मरा हुआ बंदा शेर बलूच है या नहीं। लेकिन उसके जख्मी हाथों में उसकी अंगूठी और वो कपड़े उसने निकलते वक्त पहने थे इस बात का साफ सबूत है कि वो कोई और नहीं बल्कि शेरदिल बलूच ही है। मगर शहजाद आम लड़की थोड़ी थी, वो एक लॉयर थी, ऐसे हजार केसेस को डील कर चुकी थी, इसलिए उसे धोखा देना आसान नहीं था। शहजाद के झिझकने के लिए एक ही निशानी काफी थी कि उसकी उंगलियां बिल्कुल साफ थी और वो अच्छी तरह चाहती थी कि शेरदिल बलूच की तीसरी उंगली पर सुर्ख जलने का निशान था, जो बिल्कुल एक दिल की तरह उभरता था। मगर ये उंगलियां तो बिल्कुल साफ सुथरी थी, जिस पर किसी जड़े का निशान न था। वो जड़े का सुर्ख निशान सिर्फ शेरदिल बलूच की उंगलियों पर था, और ये देख शहजाद का दिल भग से उड़ा, क्योंकि अगर वो कोई और था तो फिर शेरदिल कहाँ था, और वो अगर वाकई जिंदा था तो ये सब ड्रामा, इस सब से बचने की सोची समझी साजिश थी, और वो सब के सामने इनका राज पाश भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि अब अगर उसने एक भी लफ्ज कहा तो हवेली वाले किसको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और शायद उनके चेहरे देखकर यूं मालूम होता था औरतों को इस बात से लाइन रखा गया है, फिर वो कैसे एकदम से इतनी बड़ी बात कह देती बगैर किसी सबूत को सामने लाए। अपनी मुठ्ठियां सख्ती से बीच कर रह गई और लब काट कर सिर्फ निगाहों से दस्तार बलोच को देखा था और अपने कदम पीछे खींच लिए, क्योंकि अब यकीन आ गया है तुम्हें कि तुमने हमारे बेटे को मौत के मुंह में पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो उसके मध्य मुकाबले आते हुए बोले तो वो गर्दन तिरछी करते उनको देख गई और उनके कान में सुलगती से सरगोशी करते बोली, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी कि इस सब में कितनी सच्चाई है। ये शेरदिल बलोच है या नहीं, मैं बाकियों की तरह आंखें देखी बातों पर ईमान ले आने की कायल नहीं हूँ। मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल कहता है, और मेरा दिल ये मानने को बिल्कुल भी राजी नहीं कि ये वजूद शेरदिल बलोच का है। और यकीन जानिए, इसको ढूंढ कर ना निकाला जमीन के अंदर से भी तो मेरा नाम शहजाद करमानी नहीं। वो उनके कंधे को थपथपाती हुई जख्मी अंदाज में कहते वहां से वॉकआउट कर गई थी। पीछे वो दांत कचकचा कर रह गए थे और मेहमानों से मिलने लगे। यावर सुल्तान तेज ड्राइव करके वहां से निकल आया था। इसका जहन जैसे काम करना बंद कर चुका था, क्योंकि गुस्सा उसके जहन पर हावी हो चुका था। काफी देर बाद रेस ड्राइविंग करने के उसने एक जगह झटके से ब्रेक लगाई थी कि उसका सर स्टेयरिंग से लगते लगते बचा और अपना सर स्टेयरिंग पर रखे अपने आंसुओं को पीने की कोशिश कर रहा था। आखिर अमरहा जिसको उसने इतनी मोहब्बत दी, वो आखिर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। ये बात उसका सीना चीर रही थी। उसे लगा एक अदद हार्ट अटैक तो उसे आ ही जाएगा, क्योंकि दिल से उठती दर्द की लहर बाजू तक जा रही थी, जिसे वो बमुश्किल बर्दाश्त कर रहा था। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर निचोड़ कर रख दिया था। दर्द था कि इंतहा का था, जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता था। आहिस्ता आहिस्ता उसका गुस्सा ठंडा होने लगा था। गहरी सांसें अब एतदाल पर आने लगी थी। दिमाग ने अचानक काम करना शुरू किया था, और जो सबसे पहली बात उसके जहन में आई थी वो ये थी कि अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। आखिर वो कैसे अपनी बीवी को, जो अभी तक उसके निगाह में थी, इस नामहरम के साथ छोड़ आया, वो भी इस शख्स के साथ जिसने उसको धोखा दिया था। इसके साथ तो उसकी इज्जत भी महफूज न थी, उसने चाहे जो मर्जी किया था इसके साथ, मगर वो तो उसका शौहर था। वो इतनी गमअक्ली का मुजाहरा कैसे कर सकता था। अपनी कोताही पर शिद्दत से पछतावा हुआ था, और उसने फुल स्पीड से गाड़ी वापस दौड़ाई थी। लम्हा बलम्हा इसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी, ये सोच कर कि अमराहा की जान खतरे में है, क्योंकि इस शख्स से किसी चीज की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उसके कानों में बार बार अमराहा की आवाजें गर्दिश कर रही थी, जो उससे एक ही फरियाद कर रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आंखें उससे पूछ रही थी कि क्या वो इस तरह कर सकती है अपने शौहर के साथ। उसकी आंखों में बेयकीनी और मान टूट जाने की किरचियां थी। उसकी आंखों में अपने लिए एतबार देखना चाहती थी, मगर यावर सुल्तान की आंखों में एतबार की और भरोसे की रमक तक नहीं मिली उसको। तो कितना टूट गई थी वो मंजर बार बार यावर सुल्तान की आंखों में ताजा हो रहे थे, और उसका दिल कर रहा था खुद को खत्म कर ले। आखिर वो इतना अंधा और इतना कानों का कच्चा कैसे हो सकता था। बेशक जो भी उसने देखा था, मगर उसने इस सब को कैसे सच मान लिया था, जब वो खुद अमराह से मोहब्बत का दावेदार था। ये मैंने क्या कर दिया, ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैंने अपनी मोहब्बत और आशियाना को अपने हाथों से खुद ही आग लगा दी। वो अपने बाल नोचते हुए बोला। अभी उसने उसकी बेगुनाही के कोई सबूत नहीं देखे थे, मगर फिर भी दिल चीख रहा था
کرلا رہا تھا، اپنی بے بسی پر، اپنی محبت کی ناکامی پر ماتم کرنا تھا۔ اس کا دل جیسے کوئی چھری سے کاٹ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو بھی دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی وہ فل اسپیڈ سے گاڑی دوڑاتا آدھے گھنٹے کا سفر 10 منٹ میں کرتا وہاں پہنچ چکا تھا، اور فوراً پھولے سانسوں سمیت بھاگتا وہ فلیٹ میں پہنچا اور دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، جو اب بھی بند تھا، بلکہ پورا اس کے دھکا دیتے ہی وہاں ہو چکا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتے سرخ چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ بال پسینے سے چپک کر اس کے ماتھے پر بکھر رہے تھے، اور وہ ہڑبڑاہٹ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، مگر اس کو امراہ کا نام و نشان بھی کہیں نہ ملا۔ مگر ٹوٹے گلدان کی گچھیاں اور زمین پر پھیلا خون اس کا حلق تک پنچر کر چکا تھا، اور اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب تھیں، حیرت سے اور بے یقینی سے، کیونکہ کونے میں ہی ہارون کا لہو لہان وجود زمین پر پڑا تھا، ایسے جیسے کسی نے اس کے سر پر شدت سے بری طرح وار کیا ہو۔ اور ایسا تو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایسی حالت اس کی امراہ نے کی ہوگی۔ آخر ایسی کیا حرکت کی ہوگی ہارون نے کہ اس کو اس قدم سے گزرنا پڑا ہوگا؟ کیا ایسا امراہ نے کیا تھا؟ یہ دوسری سوچ تھی جو اس کے ذہن میں ابھری تھی، جسے وہ ماننا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر اس کے سامنے حقیقت پھن پھیلائے کھڑی تھی، اور وہ فوراً ہڑبڑاتا ہوا دوڑ کر ہارون کے قریب پہنچا، اس کے منہ پر زور زور سے تھپتھپاتے ہوئے اسے ہوش دلانے لگا۔ وہ پھر بھی ہوش میں نہ آیا۔ اس نے وہاں سے ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ لیا اور اس کے چہرے پر پورے کا پورا انڈیل دیا، جس سے ہارون کو تھوڑا تھوڑا ہوش آنے لگا۔ آنکھیں کھول اپنی، ہوش کر، بتا مجھے کہاں ہے میری امراہ؟ اگر تو نے اس کے ساتھ کچھ بھی برا کرنے کی کوشش کی تو یہی تیرا اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دوں گا۔ بتا جلدی، کہاں چھپایا ہے میری امراہ کو؟ کہاں ہے وہ؟ کیا کیا ہے تو نے اس کے ساتھ؟ وہ جو یہ سب کر گزری؟ اس کا گلا دباتے ہوئے اسے بری طرح جھنجھوڑتا بولا، اور بار بار اس کا سر زمین سے پٹک رہا تھا، جو پہلے ہی زخمی تھا، کراتے ہوئے اس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ تم نے جو سب دیکھا ہے اس کو سچ مان لیا؟ تمہاری بیوی چیختی رہی، چلاتی رہی، اپنی بے گناہی کا ثبوت دیتی رہی، مگر تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنی ہی اولاد کو گالی بنا دیا۔ اصل میں ہار میری نہیں، ہار تمہاری ہوئی ہے یاور سلطان، کیونکہ تم اپنی بیوی پر اعتبار نہ کر پائے۔ تم نے مجھ پر اعتبار کیا، جس نے تمہاری آنکھوں میں سے دھول جھونکی۔ وہ کہہ لگاتا ہوا بولا۔ یاور سلطان کا سینہ جیسے کسی نے نوکیلے پنجوں سے نوچ کر رکھ دیا تھا، جسم ایک دم بے جان ہونے لگا تھا، کانوں سے جیسے سننے کی صلاحیت کسی نے چھین لی تھی، پگھلا سیسا کانوں میں اونڈیلا جا رہا تھا، جب وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا، سانس گھٹ گھٹ کر آنے لگا تھا۔ آخر وہ کہاں گئی ہوگی؟ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اپنی ہی اولاد کو گالی بنا دیا؟ کتنا بدنصیب باپ تھا وہ! اپنے بچے کے اس دنیا میں آنے کی خوشی کو محسوس کرنے کے بجائے اس میں اپنی بیوی اور اپنے ہونے والی اولاد کو کھو دیا۔ اس سے بھی بدنصیب شخص شاید ہی کوئی اس دنیا میں ہوگا۔ اب تم کیا کرو گے؟ کہاں ڈھونڈو گے اس کو؟ میری اطلاع کے مطابق وہ تم جیسے شخص کے ساتھ شاید ہی اب زندگی گزارنا چاہے گی۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، تو یاور سلطان نے رکھ کر اس کے منہ پر اپنے بھاری ہاتھ کا تھپڑ مارا، جس سے اس کا دماغ سنسنا اٹھا تھا، اور وہ ایک دم پھر غشی کے دورے کھاتا بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کو زمین پر پٹکتے یاور سلطان ادھر ادھر پریشانی سے چکر کاٹنے لگا، بانو کو دونوں ہاتھوں میں دبوچ رکھا تھا۔ اس کا بس نہیں چلا تھا کہ اپنی جان خود اپنے ہاتھوں سے لے لیتا۔ وہ ایک لائر ہونے کے باوجود اتنا کن ذہن کیسے ہو سکتا تھا؟ اس سے زیادہ دیر اب وہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ فوری گاڑی لے کر باہر نکلا۔ گھر کال کر کے وہ پہلے ہی پوچھ چکا تھا، وہاں امراہ نہیں لوٹی تھی، تو پھر امراہ گئی تو کہاں گئی؟ وہ تو کسی کو جانتی بھی نہ تھی۔ ادھر کے علاوہ یہ سوچ آتے ہی اس کے دماغ کی نس پھٹنے کے قریب تھی۔ وہ ہر جگہ اس کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ نازلی جو ہنی مون سے واپس لوٹ رہی تھی، گاڑی سے کسی کے ٹکرانے پر وہ فوراً گاڑی جھٹکے سے روکتی باہر نکلی۔ نبراس کو اس نے باہر نکلنے کا موقع نہیں دیا تھا، اور بے ہوش وجود کو جب اس نے سیدھا کر کے دیکھا تو امراہ کا چہرہ دیکھتے ہی اس نے تاثر سے آنکھیں میچ لی۔ ناٹ اگین یار، اس کے منہ سے کوف سے نکلا۔ آخر یہ دونوں بھائی اپنی بیویوں کو سنبھال کیوں نہیں پاتے؟ یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ شہرزاد سر پر ہاتھ مار کر سوچتی رہ گئی تھی، اور اس کو اٹھاتے ہوئے ایک ٹیکسی میں ڈالتی اس کے ساتھ ہاسپٹل نکل گئی، نبراس کو وہیں اس کے حال پر چھوڑے، جو حیرت سے اس کو وہاں سے تن تنہا جاتے دیکھ رہا تھا۔ شہرزاد کو بھی وہیں لائی تھی جہاں وہ ادا کو چھوڑ گئی تھی، مطلب اپنے گھر
اس کے اپنے گھر سے اچھی پناہ گاہ اس کی نظر میں شاید ہی کوئی تھی، اس لیے وہ ادا کی طرح امراح کو بھی اپنے گھر لے آئی تھی، اور امراح وہاں ادا کو پہلے سے موجود دیکھ حیرت کا شکار ہوئی تھی اور جھٹ اس کے گلے لگ کر آنسو بہانے لگی۔ دونوں کا غم ایک ساتھ تھا، دونوں نے ایک سی قسمت پائی تھی۔ آخر مجھے تم دونوں کے بندوں کی سمجھ نہیں آتی، کیا وہ اندھے ہیں یا ان کی عقل پر پٹی بندھی ہے؟ میرا بس نہیں چلتا ان دونوں کو پٹک پٹک کر آپس میں ہی ان کا سر بچا دوں۔ وہ غصے سے نتنے پھلا کر بولا تو ان دونوں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا جو ان دونوں کے شوہروں کا نام اتنی آسانی سے لے رہی تھی، اور یہاں تک کہ ان کی پیٹنے کی بات کر رہی تھی۔ آخر یہ تھی کون؟ کیا رشتہ تھا ان کا ان سے؟ وہ دونوں حیرت میں گھری سوچ رہی تھی جب اس کی نگاہ اپنی ماں پر گئی۔ ممی کیا ہوا آپ کو؟ آپ اتنی کمزور کیوں لگ رہی ہیں اور آپ کی آنکھوں کے گرد اتنے ہلکی کیوں ہیں؟ کیا آپ ڈائٹ صحیح نہیں لے رہی؟ اس نے اپنی ماں کو پہلے سے کئی زیادہ کمزور دیکھ اور آنکھوں کے گرد ہلکے دیکھ اس کے ایک کے بعد ایک سوال پوچھ ڈالا، جس پر وہ مسکراتی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹا، تم ویسے ہی پریشان ہو رہی ہو۔ جس کی بات پر ادا نے بولنا ضروری سمجھا، آج کل آنٹی کی طبیعت بہت بگڑ رہی ہے، انہیں بہت کھانسی ہونے لگی ہے اور دن بدن وہ پہلے سے کافی ویک ہوتی جا رہی ہیں، ان کے بال بھی اترنے لگے ہیں۔ میں ان کو کافی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس چلیں، مگر وہ چلتی ہی نہیں۔ بس ایک بار گئی تھی اور انہوں نے اپنے لیے ایک نرس رکھ لی، مگر مجھے اس نرس کے ہونے نہ ہونے سے زیادہ کوئی فرق نہیں لگا۔ آدا نے اس نرس کی غیر موجودگی میں بولنا مناسب سمجھا تھا، کیونکہ وہ نرس 24 گھنٹے ان کی باتیں کان لگائے سنتی رہتی تھی، اور ادا کو یہ چیز کھٹکتی تھی جو وہ دبے لفظوں میں شہرزاد کو سمجھانا چاہتی تھی، اور وہ سمجھ بھی رہی تھی۔ فکر مت کریں، اب میں آپ کو خود ہاسپٹل لے کے چلوں گی اور آپ کوئی بھی انکار نہیں کریں گی، وہ ان کو سختی سے پاور کراتی ہوئی بولی تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ باقی بچی امراح اور ادا جو ابھی تک اس سے کئی سوالات کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے پاس ابھی بالکل بھی وقت نہ تھا، کیونکہ کل ہی تو شیر دل بلوچ کی کیس کی ہائرنگ تھی۔ میں جانتی ہوں تم لوگوں کے دل میں بہت سے سوال ہیں جن کا جواب صرف میرے پاس ہے، میں تم لوگوں کو وقت آنے پر دوں گی، مگر تم لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو کمزور بنانے کے بجائے خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ تمہیں تمہارا شوہر تک نہ توڑ سکے۔ اگر خود کو مضبوط بنانا ہے تو سب سے پہلے تم عارضی سہاروں کو چھوڑ دو، اور اپنا سہارا بننا بھی ہے تو صرف خدا کو بناؤ۔ آنسو بہانے ہیں تو صرف اس کے آگے بہاؤ، کیونکہ وہی ہے جو صرف تمہاری بے بسی پر ہنسے گا نہیں، بلکہ تمہارا سہارا بنے گا، بلکہ تمہیں ہمت بھی دے گا۔ اس کی بات پر وہ دونوں سر ہلا گئی تھی اور پختہ ارادہ کیا تھا کہ اب وہ اس کے کہے پر عمل کریں گی۔ شیر دل کے وفات کے 2 ہفتے بعد کی بات ہے، جب شہرزاد اس حویلی والوں کی عاجز ہو چکی تھی، جنہوں نے اس کی ناک میں بری طرح دم کر رکھا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح شہزاد سے بدلہ لیتے رہتے تھے، تبھی اس کے کھانے میں نمک مرچ زیادہ کر کے، تو کبھی اس کے کپڑے جلا کر پھاڑ کر، اور یہ چیزیں اس کے سر پر سوار ہو رہی تھی۔ آج اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ نبراس سے بات کرے گی کہ وہ لوگ واپس چلتے ہیں، ان کا اب یہاں رہنے کا کوئی مقصد نہیں۔ جیسے ہی نبراس کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اس کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ یہاں نہیں رکے گی، اسے اور نبراس کو بھی یہاں سے چلنا چاہیے، مگر نبراس کے جواب نے اسے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ سوری شہزاد، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، ابھی ایسے بہت سے ادھورے کام ہیں جنہیں مجھے پورا کرنا ہے، اور اگر تم اپنی خوشی سے جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، میں ابھی بالکل بھی جانے کے لیے رضامند نہیں۔ اس کے اتنے صاف اور صفا چٹ انکار پر شہزاد حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسا کون سا کام تھا اس کا جو ادھورا رہ گیا تھا؟ مجھے وضاحت دینا پسند کرو گے کہ ایسا کون سا کام ہے تمہارا جو ابھی تک پورا نہیں ہوا، اور تم اس کے لیے یہاں حویلی میں رک کر وہ کام کرنا چاہتے ہو، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ حویلی والوں کا سلوک ہمارے ساتھ کیسا ہے؟ وہ اس کے آگے سینے پر ہاتھ باندھتے کھڑے ہوتے بولی تو وہ اس کو گہری نگاہوں سے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ یو آر مسٹیکن، میرے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ میرے ساتھ تو وہ لوگ ٹھیک برتاؤ کرتے ہیں۔ اس کی بات پر شہزاد نے نہایت افسوس سے اسے دیکھا تو کیا وہ اور شہزاد الگ تھے جو وہ ایسی باتیں کر رہا تھا؟ وہ جانتی تھی یہ سب کچھ اس کے کھیل کا حصہ تھا، مگر وہ کیوں اس کو کہ اپنے ساتھ شامل نہیں کر رہا تھا؟ یہی بات شہزاد کو اندر سے کھا رہی تھی۔ اوہ، تو اب ہم دونوں الگ الگ ہیں، مطلب میرے ساتھ وہ لوگ برا سلوک کریں گے تو چلے گا اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ وہ رنج بھری نگاہوں سے اس کو دیکھتی ہوئی بولی تو نبراس دھوپ نکل کر رہ گیا تھا۔ ایسی نازلی کا
ایسے شہزاد کا مقابلہ کرنا اس کے لیے بہت مشکل عمل تھا، کیونکہ وہ اس کا اپنی وجہ سے دکھ نہیں پہنچا سکتا تھا، اور وہ ایسے سوالات ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتی تھی جس سے وہ شہزاد کو ہٹ کر جایا کرتا۔ بس بہت ہو گیا، میں اس کے بارے میں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ یہ کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ پیچھے شہزاد دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامتے بیٹھ چکی تھی۔ رات ہونے کو آئی تھی مگر نبراس ابھی تک کمرے میں نہ آیا تھا۔ شہزاد کو لگا کہ وہ ناراض ہو چکا ہے ان کی بات سے، اس لیے وہ اس کو منانے کے لیے کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور اسے ڈھونڈنے لگی کہ آخر رات کے اس پہر وہ کہاں جا سکتا تھا۔ چھت پر بھی وہ دیکھ آئی تھی، اس کو کہیں نہ ملا، نہ ہی وہ کچن میں تھا۔ ابھی وہ دھیرے دھیرے قدموں سے باہر کی طرف جا ہی رہی تھی جب اس نے لان میں بریرہ کو بیٹھے دیکھا اور ساتھ ہی کرسی پر نبراس ترجمان تھا۔ شہزاد کو انہیں رات کے اس پہر اکٹھے دیکھ کر حیرت نہ ہوئی جتنی حیرت اس کو اس بات کی ہوئی کہ نبراس اپنے کندھے پر ہاتھ رکھتا اس کو تسلی دے رہا تھا۔ یہ بات شہزاد کو اندر تک جلا کر راکھ کر گئی تھی۔ وہ اس کی اس دشمن کے ساتھ کھڑا تھا جس نے اس کی عزت پر حملہ کروانا چاہا تھا۔ اس وجہ سے اس نے کیا کیا نہیں جھیلا تھا۔ وہ بیٹھا اسے تسلی دے رہا تھا۔ شہزاد نے کچھ قریب ہو کر سننا چاہا جب وہ شیر دل کے جانے پر اسے افسوس کر رہا تھا اور وہ اس کے ہاتھ کو تھامتی ہوئی تصویر بہا رہی تھی۔ اسے یہ سب اور دیکھا نہ گیا تو وہ اندر کی طرف بڑھنے لگی جب ایک بات نے اس کے قدم روک دیے۔ تم فکر مت کرو بریرہ، میں جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے تمہارا احساس ہے، وہ اسے کندھے پر تھپکی دیتے بولا تو شہزاد اپنی مٹھیاں کس کر بھیج گئی کہ اس کے ناخن اس کی ہتھیلی میں بری طرح پیوست ہوئے تھے اور آنسو پلکوں کی باہر توڑ کر باہر آنا چاہتے تھے، مگر اس نے اپنے آنسوؤں کو اجازت تک نہ دی تھی کہ وہ اتنی کمزور پڑ جائے کہ اسے اپنے شوہر کی ایسی باتوں پر آنسو بہانے پڑے۔ تو یہ ہے وجہ نبراس صاحب آپ کے یہاں رکنے کی۔ اب میں نے بھی بہت دیکھ لی تمہاری منمانیاں، اگر اب تمہیں اپنے سامنے اپنے قدموں میں گرنے پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی نازلی، میرا نام بھی شہزاد کرمانی نہیں۔ تمہیں بہت دے لی، بہت اٹھا لیے تمہارے ناز نخرے، اب ناز نخرے دیکھنے کی باری تو تمہاری ہے۔ ایسا جلا کر راکھ کروں گی تمہیں کہ تمہیں تمہاری راکھ بھی نہیں ملے گی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اب شہزاد اسے بدلہ لینے کے لیے پوری طرح تیار تھی، اور جب شہزاد کرمانی خود بدلہ لینے پر آ جائے تو مقابل کون ہے وہ یہ نہیں دیکھتی تھی۔ وہ رات شہزاد پر بہت بھاری تھی۔ وہ شکستہ قدموں سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ رات خطرہ خطرہ پگھلتی جا رہی تھی۔ شہزاد بیٹھ کے بجائے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی سر دیوار سے ٹکائے اپنے خساروں کے بارے میں سوچ رہی تھی، تانے بانے بن رہی تھی اور خود کو تیار کر رہی تھی بدلے کے لیے۔ وہ نبراس کے ساتھ آنے والے مشکل وقت سے پہلے کچھ حسین یادیں اکٹھی کرنا چاہتی تھی، مگر اب اسے لگ رہا تھا یہ ناممکن ہے۔ تو نبراس صاحب مجھے تو اپنے اس کھیل میں شامل نہیں کرنا چاہتے؟ کوئی بات نہیں، مگر اب میرے کھیل کے لیے تیار ہے نا، جو جان لیوا بھی ہوگا اور جان سکھا دینے والا بھی۔ میں تمہیں اس درد سے آشنا کرنے جا رہی ہوں جو شاید تمہارے بس میں نہ ہو سہنا، مگر مجھے اس سب کے لیے مجبور بھی تو تم نے کیا ہے۔ وہ انگلی سے ایک آنکھ کا کونا صاف کرتی بولی اور اٹھتے ہوئے شیشے کے سامنے آتی بولی۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بالوں میں انگلیاں ڈال کر چلائیں اور جوڑا بنا کر اپنا منہ تھپتھپاتی گہری نگاہوں سے اپنا عکس دیکھ گئی۔ بی ریڈی شہزاد، ناؤ اٹس یور ٹرن ٹو میک اور بریک۔ اتھا مسکرانا مسکراہٹ سجائے خود سے عہد رکھی بولی اور ہلکی پھلکی ہوتی بیڈ پر جا کر لیٹ گئی، کیونکہ وہ صبح نبراس کی اچھی خاصی غربت بنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تو پیارے میرے ریڈرز، کیسا لگا آپ کو آج کا ہمارا ایپیسوڈ؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کیا کیا دیکھنا چاہیں گے، پڑھنا چاہیں گے مزید۔ تھینک یو۔